کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آپ سے سلجھ نہیں سکتا؟ کیا آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں خداوند سے کسی بھی طرح کی مدد چاہتے ہیں؟ تو ایمان رکھیے، خداوند یسوع آج آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنی جاب یا اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں تو ایمان رکھیے، خداوند آج آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیماری میں خداوند کی مدد کی تلاش میں ہیں تو ایمان رکھیے، آج خداوند یسوع آپ کی ساری بیماری دور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان کے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایمان رکھیے، خداوند یسوع جی آج آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ آپ تمام سننے والوں کو خداوند ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ خداوند اپنے پاک نگہبان فرشتوں کو آپ کی حفاظت پر معمور کرے اور آپ کے خاندانوں، بچوں، والدین سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر یہ دعا کی ویڈیو آپ تک پہنچی ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ اگر آج آپ اس دعا کو سنتے ہیں اور اس کلام کو سنتے ہیں اور میرے ساتھ مل کر اسی دعا کو اپنے الفاظ میں دہراتے ہیں تو خداوند آج ہی آپ کی زندگی میں سے ساری پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے میرے ساتھ مل کر اس دعا کو سنیں اور ہو سکے تو اپنے الفاظ میں بھی دہرائیں اور پاک کلام کو غور سے سنیں۔ اپنی زندگیوں کو ہر روز بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، چینل گاڈ از لو سے۔ دوستو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایمان رکھیے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ خداوند یسوع المسیح ہمیشہ موجود ہیں۔ جب بھی ہم انہیں پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ دوستو کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ اے خدا کے لوگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا سے کہا ہے کہ وہ آپ کے ان حالات میں آپ کی مدد کرے؟ خدا کی مدد حقیقی ہے دوستو، حقیقی مدد کرنے والا خدا ہی ہے، اور یہ مسیح میں ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم پر ایسا وقت بھی ضرور آتا ہے کہ ہم اپنے حالات کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا ہوتا، سارا نظام ہماری زندگی کا دھرم برم ہوا ہوتا ہے، اور ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم پر ایسا وقت آتا ہے جب ہم گھبراہٹ اور الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم خدا کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہمیں ان حالات میں، جب ہماری طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے، تب ہی خداوند اپنی خدائی طاقت سے، الہی طاقت سے ہماری مدد کر کے ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتے ہیں، اور خداوند جی ہمیں اپنی الہی طاقت سے نوازتے ہیں۔ دوستو، دوسرا سلاطین اور اس کے 6 باب میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، جس میں ایک صبح الیشا کا خادم اٹھا اور اس نے شہر کے چاروں طرف دشمنوں کی بہت ساری فوجیں دیکھی۔ وہ سچ مچ ڈر گیا اور الیشا کے پاس بھاگا اور ان سے کہا کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ لیکن خدا کے بندے الیشا پرسکون تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی مدد کہاں سے آنے والی ہے۔ الیشا نے اپنے خادم سے کہا، مت ڈر، کیونکہ جو ہماری طرف ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں جو ان کی طرف ہیں۔ خادم پریشان ہو گیا کہ ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف 2 لوگ ہیں اور وہ اتنے سارے۔ لیکن الیشا نے دعا کی کہ اے خداوند، اس کی آنکھیں کھول دے
تاکہ وہ دیکھ سکے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز دیکھا۔ شہر کے چاروں طرف کی پہاڑیاں علیشہ اور اس کے خادم کی مدد کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے گھوڑوں اور آگ کے رتھوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک آسمانی فوج سے گھرے ہوئے تھے۔ خدا نے علیشہ اور اس کے خادم کے لیے مدد بھیجی۔ اس چھوٹی سی کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ اگر کسی بھی حالت میں ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، خداوند آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور خداوند آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ مشکل اور خطرے کے وقت خداوند جی ہمارے مددگار ہیں، وہ ہماری ڈھال بن کر کھڑے ہیں۔ وہی ہمارا حقیقی مددگار، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس ہمیں مصیبت کے وقت اسے پکارنا آنا چاہیے۔ جب ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسے پکارتے ہیں تو ہم اس کے زوراور ہاتھ کی طاقت کو ہمارے بیچ محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اے آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ اے خداوند، میں گنہگار خطا کار ہوں۔ اے خداوند، میں یسوع کے نام میں اپنے سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کریں اور پاک کریں۔ میں اپنی زندگی کی ہر پہلو میں آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے ابراہیم کے خدا، اے یعقوب کے خدا، اے اسحاق کے خدا، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ میری پکار سنیں اور میری مدد کریں۔ اے خداوند، میرا بھروسہ صرف آپ ہی ہے۔ آپ کے سوا کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا۔ اے خداوند جی، آج میں آپ سے اس اندھے برتلمائی کی طرح آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ اے خداوند، آپ علم اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ مجھے آپ کی اس اٹوٹ محبت پر بھروسہ ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، میں جن حالات سے بھی گزر رہا ہوں، آپ میرے ان تمام حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، میں اپنے ان برے حالات میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ مجھے آگے کا راستہ دکھائیے میرے خداوند جی، اور میرے لیے اپنی وہ مدد بھیجیے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ پاک روح مجھے صحیح فیصلہ لینے میں میری مدد کرے اور مجھے ان وسائل اور مدد تک لے جائے جن کی مجھے ضرورت ہے۔ اے آسمانی باپ، مجھے ہر طرح کے خطروں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنے پاک فرشتوں کو بھیج دیں۔ اے باپ، میں اپنی زندگی میں سارے چیلنجز اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے آپ کی طاقت اور حکمت مانگ رہا ہوں۔ یا رب جی، مجھے اعتماد اور بغیر خوف کے ساتھ اپنی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت اور ہمت عطا کریں۔ اے خداوند، میں اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے تمام عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ خداوند جی، انہیں اپنی مدد عطا کیجیے اور ان کی ضرورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کریں۔ اے خداوند یسوع جی، مجھے آپ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے میری مدد کیجیے۔ اے خداوند یسوع جی، میں آپ میں اپنے تمام خوف، شک اور فکر کو ترک کرتا ہوں۔ مجھے اپنی شانتی سے بھر دیں۔ اے آسمانی باپ، میں اپنی ساری پریشانیاں، دکھ اور تکلیف اور بوجھ آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ اے خداوند، میرے لیے جو اچھا وقت آپ نے مختص کر رکھا ہے اس پر اور آپ کے منصوبہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اے باپ، میرے لیے اپنا فضل اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے جنہیں کوئی انسان بند نہیں کر سکتا۔ یا رب جی، مجھے میری توقعات سے بڑھ کر اور کثرت سے عطا کیجئے۔ اے پاک روح، آپ میرے لیے خدا سے شفاعت کیجئے اور میری فریاد کو خدا کے تخت کے سامنے لے جائیے۔ اے میرے پیارے خدا، آپ کی خواہش کے مطابق دعا کرنے میں میری مدد کیجئے۔ اے خداوند، اے باپ، میں اپنی زندگی میں ہر میدان میں جیت اور کامیابی کا اعلان کرتا ہوں۔ اے باپ، میری مدد کریں کہ میں آپ کی قدرت اور اختیار میں چلوں۔ اے خداوند، میں تجھ سے الہی تعلق اور الہی نعمتوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اس مدد تک لے جائے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اے خداوند یسوع جی،
میں تیرے خوشحالی سے دینے اور فراوانی سے دینے کے اس وعدے پر قائم ہوں جو تو نے فرمایا ہے۔ میں آپ کے نام سے، آپ کی مدد سے اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو تیرے یسوع نام سے دور کرتا ہوں۔ مجھے اپنی برکت کی کثرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خداوند، میں اپنی مدد کے راستے میں آنے والی سبھی مشکلوں اور سبھی رکاوٹوں کو یسوع نام میں دور کرتا ہوں۔ میرے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مضبوط قلعہ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے تباہ کرتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، میں اس محبت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، آپ میری مدد کریں کہ میں ثابت قدم رہوں اور آپ کی رحمتوں اور نعمتوں پر بھروسہ رکھوں۔ اے خداوند، جتنے لوگ دعا کو سن رہے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کی زندگیوں میں آنے والی ساری پریشانیوں کو، سارے دکھوں کو، ساری تکلیفوں کو، ہر طرح کے روگ کو، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی مشکلوں کو یسوع نام سے دور کر دیں۔ اے پاک روح، ہم سب کو اپنے سکون اور اپنے یقین سے بھر دیجئے۔ ہم سب کی مدد کیجئے کہ ہماری امید اور ہمارا یقین آپ کے اوپر قائم رہے۔ اے خداوند، آج ہم سب آپ کی مدد سے ہمارے سامنے آنے والی ہر مشکل اور آزمائش پر فتح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج آپ نے ہمیں ہر مشکل اور ہر آزمائش سے نکال دیا ہے۔ اے خداوند، ہم آپ کی مدد سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف بنایا گیا کوئی بھی ہتھیار کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اے باپ، ہمیں اسی یقین اور امید کو بنائے رکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اے خداوند یسوع جی، صلیب پر آپ نے ہمارے لیے جان دی، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی صلیب نے ہماری مکتی اور ہماری جیت کی تصدیق کی ہے۔ ہمیں اسی آزادی اور فتح میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے خداوند، ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، آپ کا شفا والا ہاتھ بڑھے اور ایک ایک کو چھو لے، اور جس انسان کے کان میں یہ الفاظ جائیں، آپ کی شفا کام کرے، آپ کا فضل کام کرے، آپ کی رحمت کام کرے۔ آپ کی پیارے خداوند، ہر طرح سے مدد ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ اے ہمارے خداوند، میں اپنی ان تمام بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بے اولاد ہیں اور ہمیں دعا کا کہتی ہیں۔ اے خداوند جی، آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ آپ نے ان کی فریاد سن لی ہے، آپ نے ان کی منت سن لی ہے، جیسے کہ تو پیارے خداوند اپنے لوگوں کی سنتا آیا ہے، اپنی بندوں کی، اپنی بیٹیوں کی۔ پیارے خداوند جی، تو سنتا آیا ہے، ہم آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کی فریاد کو سن لینا۔ اے خداوند، آپ جو ہماری طرف کان لگائے رہتے ہیں کہ ہم آپ سے دعا کریں اور آپ ہماری سنیں، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری فریاد کو سنیں۔ ہم سب اپنی اپنی عرضیں تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنیے اور قبول کیجیے۔ اے خداوند، جتنے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، یقیناً ان کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہش ضرور موجود ہے جسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو خداوند جی، آپ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی دعا کو سنیے اور قبول کیجیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری یہ دعا بالکل رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اسی ایمان کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب مل کر تیرے نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں آپ کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔